کھڑکی کے پاس کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ امام حسن بصری کون ہیں؟ سلسلہ چشتیہ کا شجرہ نسب، شجرہ طریقت حضرت علی تک پہنچتا ہے تو امام حسن بصری کے ذریعے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، ان تمام سلسلوں کا جو شجرہ طریقت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے حضرت علی کے ذریعے، اور حضرت علی تک پہنچتا ہے تو حضرت امام حسن بصری کے ذریعے۔ یہ حضرت امام حسن بصری بالا خانے پہ کھڑے ہیں، مکان کی دوسری منزل پہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہیں، خشیت الہی طاری ہوئی، چھم چھم آنسو گرے، اور چونکہ آپ کھڑکی کے پاس کھڑے تھے پانی باہر گرا، آنسو باہر گرے۔ ایک آدمی گلی سے گزر رہا تھا، اس کے اوپر آنسو پڑے، اس نے آواز دی، کون ہو جو پانی گرا رہے ہو؟ یہ قطرے کیسے ہیں جو میرے اوپر گرے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری نے چہرہ آگے کیا، فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے جو قطرے پانی کے پھینکے ہیں وہ میرے کپڑوں پہ پڑے ہیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بتائیں میرے کپڑے ناپاک تو نہیں ہو گئے؟ یہ پانی پاک تھا۔ اب فقہ کا اصول یہ ہے کہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے نا آنسوؤں کے ذریعے وہ پاک ہوتا ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ آنسوؤں کا پانی ناپاک بھی نہیں بلکہ پاک ہے۔ پر امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خشیت دیکھیں، وہ اور روئے اور رو کے فرمانے لگے، اے نمازی جا اپنے کپڑے دھو کے نماز پڑھ، یہ مجھ گناہگار کے آنسو تھے جو پاک نہیں تھے۔ اس قدر خشیت، اس قدر عاجزی و انکساری، فرمایا ہے نمازی جا جا کے کپڑے دھو کے نماز پڑھ، اس لیے کہ یہ مجھ گناہگار کے آنسو تھے۔ اور ایک روز امام حسن بصری رو رہے ہیں، ایسی رکت طاری ہے کہ اہل محفل کے سینے پھٹے جا رہے ہیں۔ ایک سائل آیا، اس نے کہا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ امام حسن بصری نے فرمایا جو کشتی میں بیٹھا ہو، کشتی منجھدار کے درمیان ہو اور پھر کشتی ٹوٹ جائے، کشتی پھٹ جائے، تختے بکھر جائیں اور مسافر ایک تختے پہ بیٹھا ہو، کنارہ دور ہو، وہ روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ فرمایا ہم دنیا کے منجھدار میں ہیں، اپنے نفسوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے قرب کا کنارہ دور ہے اور ہم دنیا میں مصروف ہیں، رو اس لیے رہے ہیں کہیں دنیا میں ڈوب نہ جائے۔ حالانکہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقیوں کے تاجدار ہیں، لیکن خوف خدا کتنا ہے۔ یہی امام حسن بصری ایک روز حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک حدیث میں پڑھا ایک مومن کو دوزخ میں گرایا جائے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو 1000 سال وہ دوزخ میں رہے گا، اور 1000 سال کے بعد اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث بیان کر کے رونے لگے، کہنے لگے کاش میں وہ ہوتا جو 1000 سال کے بعد ہی دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ کس قدر آپ کے دل پہ خشیت طاری ہے۔ فرمایا کاش میں وہ ہوتا جسے 1000 سال کے بعد ہی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ شارحین نے لکھا ان کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، وہ ڈرتے تھے اس لیے کہ ابھی خاتمہ تو نہیں ہوا، اور خاتمے سے ڈرنا چاہیے۔ زندگی کی نیکیاں کام آئیں گی اگر بندہ ایمان لے کے دنیا سے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یا اسی دا جانیے جس دا چلے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ڈرنا اور یہ رونا اس سبب سے تھا، تربیت کی بنیاد پر اپنے متعلقین کو فکر آخرت دلانے کے اعتبار سے۔ ہم جیسے لوگ تو حضرت امام حسن بصری کے قدموں سے لگنے والی خاک کا درجہ نہیں رکھتے، وہ مٹی افضل جو ان کے پیر چومتی رہی ہے، لیکن وہ اتنا روئے، اتنی خشیت رکھے اور فکر آخرت رکھے، اور ہم بے نیاز ہو جائیں، ہم بے فکر ہو جائیں۔ خوف خدا، خشیت الہی کا مقام کیا ہے؟ محفل میں اکثریت نوجوان دوستوں کی بیٹھی ہے، انبیاء کی زیارت کا، حضور کی زیارت کا شوق بھی دل میں رکھتے ہیں۔ آئیں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کی تذکرۃ الاولیاء سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک نوجوان سفر کر رہا تھا قافلے میں، ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، خیمے لگے، لوگ خیموں میں آرام کے لیے لیٹے کہ آج کا دن یہاں قیام کریں گے، کل یہاں سے قافلہ آگے چلے گا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس جوان کے خیمے میں ایک عورت آئی،
اس نے دعوت گناہ دی اور وہ نوجوان اللہ سے ڈرتے ہوئے خیمے سے بھاگا۔ عقل نے کہا ٹھیک ہے بھاگ رہے ہو، خیمہ تو کھیڑ لو، اپنا سامان تو اٹھا لو، تم اب قافلہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، سامان کیوں چھوڑ رہے ہو؟ سامان اٹھا لو، خیمہ کھیڑ لو۔ دل نے کہا سامان لٹ گیا تو کوئی بات نہیں، ایمان لٹ گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ دل پہ ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ خیمہ وہیں چھوڑ دیا، سامان وہیں چھوڑ دیا اور گناہ کے ڈر سے بھاگے کہ کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، کہیں میرا نفس مجھے گناہ کے لیے تیار نہ کر لے۔ قافلے کو چھوڑا، تنہا بھاگے، اور اس دور میں صحرا میں تنہا سفر کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ سڑکیں نہیں بنی ہوئی، یہ اس دور کی بات ہے، راستے پختہ نہیں بنے ہوئے کہ پتہ ہو کہ اس راستے پہ میں چلوں گا تو فلاں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اس شخص نے قافلے کو چھوڑ دیا، سامان کو چھوڑ دیا، تنہا بھاگا اور اس قافلے سے دور جا کے دوپہر سے شام تک قافلے سے دور بھاگا۔ رات آئی، تنہا صحرا میں لیٹا تو عقل نے کہا کتنا بے وقوفوں والا کام تم نے کیا ہے، تنہا صحرا میں لیٹ رہے ہو، اگر کوئی درندہ آیا، کوئی جانور آیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، یا ڈاکو اور لٹیرے آئے تو کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ عقل نے ملامت کی پر دل خوش تھا۔ دل نے کہا کوئی بات نہیں، میں تنہا یہاں لیٹ لوں گا، میں اپنا ایمان تو بچا کے آ گیا ہوں، میں اپنے دامن کو تو گناہ سے بچا کے آ گیا ہوں۔ لیٹ گیا، اسی فکر میں آنکھ لگ گئی کہ کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے، میں تنہا لیٹا ہوا ہوں۔ اور یہ سوچتے ہوئے وہ تنہا سو گیا، پروردگار تیری خشیت سے میں تنہا ہوا ہوں، ورنہ میں قافلے میں تھا، تیرے ڈر سے میں تنہا ہوا ہوں۔ ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر حضرت یوسف کی زیارت ہو گئی۔ یوسف پیغمبر خواب میں آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا، حسین چہرہ، پیغمبرانہ جاہو جلال اور حسن چہرے سے چمک رہا ہے۔ وہ جوان خواب میں آپ کے قدموں میں گرا، عرض کیا اے صاحب جلال آپ کون ہیں، اے حسن کے پیکر آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا نبی یوسف ہوں، آج تو نے میری سنت زندہ کی ہے اور تو صحرا میں تنہا لیٹا ہوا تھا تو میرے رب نے فرمایا یوسف پیغمبر جا اس جوان کو اپنی زیارت کروا دیا جس نے آج میری رضا کے لیے گناہ کو چھوڑا ہے اور تنہائی کو برداشت کیا ہے۔ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اس جوان کو اپنا دیدار کروا کے آؤ، وہ یہ نہ سمجھے میں تنہا ہوں۔ اے جوان تجھے نبیوں کی معیت حاصل ہے، تیرے اوپر نبیوں کی روحانی توجہ ہے، تو ان کی روحانیت کے احاطے میں ہے اور ان کی توجہ میں پل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تیرے دل میں خوف خدا ہے، تیرے دل میں خشیت ہے۔ اب ایمان سے بتائیں در بدر کی ٹھوکریں اور دھکے اچھے ہیں یا رسول اللہ کے غلاموں کی محفل میں بیٹھ کے در رسول پہ بیٹھ کے حضور کی توجہ میں زندگی گزارنا اچھا ہے؟ ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔